فلسطین اور اسرائیل کے درمیان اس ٹائم پر باقاعدہ طور پر نیتنیاہو has declared کہ we are at war، اور یہ وہ والی وار نہیں ہوگی کہ تھوڑا سا مرحلہ گزرا اس کے بعد پھر امن ہو گیا، اب فل فلیجڈ وار ہوگی۔ اب ہوگا یہی کہ اسرائیل جو ہے وہ دوبارہ کوئی کرے گا تو حالات پھر زیادہ مارے گا، ان کے پاس طاقت ہے، انٹرنیشنل سپورٹ ہے، یونائٹڈ نیشنز ہے، سیکیورٹی کونسل ہے، وہ آپ کو اڑا کے رکھ دیں گے۔ میں ابھی نریندر مودی کا ایک ٹویٹ تھا وہ میں دیکھ رہی تھی، انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، تو یہ جو گٹھ جوڑ ہے یہ بھی کافی حد تک واضح ہے۔ مودی صاحب نے آج ٹویٹ کیا صبح، انہوں نے کہا کہ this is a terrorist attack on Israel۔ غزہ ٹاور کے اوپر اور بڑی جگہوں پہ اٹیکس کی اسرائیلی فوج تمام، اور حماس کی طرف سے جو لیٹسٹ بیان آیا ہے کہ اگر تمہارے پاس اسلحہ ہے جہاں پر بھی ہو تو نکال لو۔ اور اس میں جو اب ہوگا ریٹیلیشن میں، جو اس وقت نتنیاہو صاحب نے کہا ہے کہ we are in war and we will win this war، اور آپ کو ان کے ریسورسز کا اندازہ ہے کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، پیسہ ان کے پاس ہے۔ اب اسرائیل تو پورا حساب کتاب لے گا، بنیامین نتنیاہو ہے۔ انڈیا اپنے برہموس میزائل چاہتا ہے حالات کو گرمانے کے لیے، لیکن ان کی جتنی اچھی دوستی ہے اسرائیل کے ساتھ، اسرائیل اگر چاہے تو وہ کہیں گے ہاں جی ٹھیک ہے۔ جو اسرائیلی سولجر فیمیل تھی ان کو مار کر اور اس کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی کو لے کر، اس کی ڈیڈ باڈی کو نیکڈ کر کے اور اس کی ڈیڈ باڈی کو لے کر جس طریقے سے بیچاری ایک کسی فیمیل سولجر کو مارا، اور مودی صاحب نے آج ٹویٹ کیا صبح، انہوں نے کہا کہ this is a terrorist attack on Israel۔ اب جو بھارت ہے بالخصوص ہمیشہ بڑی فائن لائن کے اوپر اسرائیل کے ساتھ چلتا ہے۔ میں اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتانا چاہوں گا۔ 1950 میں انہوں نے ریکگنائز کیا اسرائیل کو، لیکن 1992 تک ان کے ساتھ سفارتی ریلیشن شپ نہیں رکھے، اور وہ ہمیشہ، اور حماس کو وہ کبھی ٹیررسٹ نہیں کہتے تھے۔ فلسطین کے معاملے میں بھارت ہمیشہ سینسیٹیو رہا ہے، کیونکہ بھارت کے اندر جو مسلمان پاپولیشن ہے کافی زیادہ ہے، اس کے حوالے سے۔ لیکن اب میرے خیال میں مودی صاحب از کمنگ آؤٹ آف دا کریز، اور آج انہوں نے جو کہا ہے کہ it's a terrorist attack on it، اور انہوں نے بھی اس کیمپ کو جوائن کیا ہے۔ جو امریکہ ہے اس وقت وہ بھی، اور جو ویسٹرن کنٹریز ہیں انہوں نے بھی سب اس وقت they are getting behind اسرائیل۔ ہمارے جو سیکرٹری آف ڈیفینس ہیں انہوں نے بیان دیا ہے کہ ہم ہر چیز دینے کے لیے تیار ہیں اسرائیل کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ اس کے بعد خاص کر جو اگر ریلیشن شپ دیکھے جائیں تو بھارت کے ریلیشن شپ جو اسرائیل کے ساتھ بہت پرانے ہیں، جس میں وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ ہماری جتنی جنگیں ہوئی ہیں اس میں اسرائیل نے ہمیں سپورٹ کیا۔ میں اس میں حوالہ ابھی ریسنٹ ان کے جو نئے آپس میں معاہدے ہیں I2U2 کے حوالے سے دیکھا جائے، اور وہ دوسرا 7.5 بلین ڈالر کی ٹریڈ کرتا ہے بھارت اسرائیل کے ساتھ، اور ان کے جو ریلیشن جو ان کی پروڈکٹ ہے ان کو کہا جاتا ہے ٹرپل ڈی، ڈیفense، ڈائمنڈز اور ڈرپ ایگریکلچر، جو ڈرپ ایریگیشن کے حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں شیئر کرتے ہیں۔ 18,000 کے قریب اس وقت بھارتی جو ہیں وہ اسرائیل کے اندر ہیں، جن میں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو جو ڈائریکٹ جو ایلڈرلی اسرائیلیز کے ٹیک کیئر کرنے کے لیے، اس کے بعد جو IT کے لوگ ہیں وہ ہیں جو سٹارٹ اپ کے لیے، اور تیسرے لوگ جو ہیں جو ڈائمنڈ ٹریڈر ہیں، کیونکہ اسرائیل از بگ، اور بھارت میں بھی بہت، گجرات ایریا کے اندر ڈائمنڈ کی بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ اب اس میں یہ بتانا چاہوں گا کہ چیمہ صاحب اس کے آج جو سلسلہ جاری ہوا ہے دونوں طرف سے، جو چیزیں بڑی سینسیٹیو ہیں۔ ایک تو وہ انہوں نے کراس کر کے بارڈر کچھ ٹینک ان کے تباہ کیے ڈیفینس، بلکہ ان کے آرمی تنصیبات کے اندر بھی جو ہیں وہ حماس والے جا چکے ہیں۔ 50 کے قریب ہاسٹیجز، جس میں ان کے فوجی بھی اور سویلین بھی ہیں، ان کو بھی انہوں نے 50 کو وہ کھینچ کر وہ اپنے غازہ اسٹرپ میں جا چکے ہیں۔ اس کے بعد گھروں کے اندر اس وقت اسرائیلیوں کو ہاسٹیج بنایا انہوں نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بیانیے کے حساب سے تقریباً 80 اسرائیلی مر چکے ہیں، 700 قریب زخمی ہیں، لیکن 250 سے زیادہ اس وقت فلسطینی جو ہیں وہ بھی مارے جا چکے ہیں۔ لوگ اس وقت جو ہیں وہ فلسطینی بھی بھاگ رہے ہیں اپنے گھروں سے نکل کے، اور اسرائیل والے بھی جو اپنی سیفٹی اور سیف جگہوں پہ جانے کی طرف جا رہے ہیں۔ اس میں 2 ممالک جو ہیں انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ ایران نے خیر ان کو سراہا ہے، ایران نے کہا ہے کہ they are fighters، انہوں نے کانگریچولیٹ کیا ہے۔ ٹرکی نے جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ مڈل گراؤنڈ پہ جا کے دی ہے، طیب اردگان نے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دونوں سائڈوں کو دیکھ کر آگے چلنا چاہیے، لیکن دیکھیں آغاز تو حماس نے کیا ہے۔ آج صبح 7 بجے انہوں نے سرپرائز دیا ہے، انہوں نے
ultimately the ball is in Hamas court कि why they started it and they should be held responsible for the consequences. लेकिन टर्की ने भी जो है वो मिला जुला सा स्टेटमेंट दिया है। और यहाँ पे मैं एक और बात बताऊंगा, उनके जो हमास के इस वक्त हेड हैं इस्माइल हानिया जो है, उनका वो ज्यादा टाइम कतर में गुजारते हैं, दोहा में। कतर उनका सबसे बड़ा फाइनेंसर है इस वक्त। दूसरे नंबर पे जो उनका फाइनेंसर है वो टर्की है, और तीसरे नंबर पे ईरान है। ईरान $100 मिलियन हर साल हमास को देता है। जारी बात है, इंडिया अपने ब्रह्मोस मिसाइल चाहता है हालात को गरमाने के लिए, माहौल को गरमाने के लिए, लेकिन जारी बात है उन्होंने कोई भेजने तो थोड़े ही हैं इस हवाले से। लेकिन उनकी जितनी अच्छी दोस्ती है इसराइल के साथ, इसराइल अगर चाहे तो वो कहेंगे हाँ जी ठीक है। और लेकिन बिकॉज इसराइल एंड फ़लस्तीन दोनों ये समझते हैं, इसराइल एंड इंडिया ये दोनों समझते हैं that both of these countries have to face a Muslim resistance, so we need to, जिसे कहते हैं ना, completely इनको एक eliminate कर देना चाहिए। जो इस वक्त नेतन्याहू साहब ने कहा है कि we are in war and we will win this war, और आपको उनके सोर्सेज रिसोर्सेज का अंदाजा है कि उनके पास टेक्नोलॉजी उनके पास है, पैसा उनके पास है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन उनके पीछे है, और इसमें जो नुकसान होगा सबसे ज्यादा वो फलस्तीनियों का होगा, मुसलमानों का होगा। मैं समझता हूँ जो कुछ भी आज हुआ है, ज्यादती हुई है। जो भी इजरायली चाहे मरे हैं, चाहे फलस्तीनी मरे हैं, माओ के बच्चे थे, किसी के भाई थे, किसी के लड़के थे, किसी की औलाद थी, वो ये नहीं होना चाहिए था। 21st सेंचुरी में डिप्लोमेटिक चीजें रिजॉल्व होनी चाहिए, सियासी हल होना चाहिए उन चीजों का। अब मेरे ख्याल में आर्मामेंट और ये जंगें, ये चीजें अब माजी होती जा रही हैं मेरे ख्याल में आज। लेकिन इसमें देखा जाए तो अब आगे जो पैलेस्टीनियन काज है उसको इट्स अ बिग डैमेज फॉर देम। सऊदी अरेबिया की जो डिप्लोमेसी थी, जो उनका एक ख्वाब था, ओरिजिनली अगर देखा जाए तो मोहम्मद बिन सलमान ही इज टारगेटिंग 2030 उनकी विजन का नाम है, जिसमें वो अमेरिका के साथ एक अपना डिफेंस एग्रीमेंट चाहते थे, कॉन्ट्रैक्ट चाहते थे, और उसके बाद वो फोकस करना चाहते थे कि व्हाट विल हैपन टू द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया आफ्टर द ऑयल। तो वो दैट वाज हिज फोकस अबाउट। आप आजकल देखा होगा आपने, सऊदी अरेबिया इज बिल्डिंग बिग रिजॉर्ट्स और बिग सिटीज और बिग आफ्टर ऑयल की बातें हो रही हैं। तो वो चाहते थे कि वो विल मेक द यूरोप, अब उनको कुछ उसको शाक होगा, वो चीजें रुकेंगी। पूरी दुनिया के मसाइल इस वक्त जो है वो अब फोकस होगा फलस्तीन के ऊपर, बल्कि यूक्रेन काज को भी डैमेज होगा, ताइवान के काज को भी डैमेज होगा।